الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 170 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 171 سے 174 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا لیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ان پر سائے بار ہوں، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یہ یقین کر بیٹھے کہ یقیناً وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت کے ساتھ. واذکروا ما فیہ، اور نصیحت پکڑو اس سے جو اس کے اندر ہے. لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں کی
پشتوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنی جانوں کے اوپر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ کہ تم نہ کہہ سکو قیامت کے دن، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ یقیناً ہم تو اس سے غافل تھے، او تقولوا، یا تم کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، یقیناً ہمارے سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد آنے والی ایک نسل تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بوجہ اس کے جو باطل ان لوگوں نے کیا جو باطل پر تھے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح سے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید کہ یہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک پہاڑ کو اٹھا کر اس کے سروں کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا جیسے کہ سائبان ہوتا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ان کے اوپر آ کر گرے گا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ ہم نے طور کو ان کے سروں کے اوپر لا کھڑا کی، اس سے کوئی طور بھی مراد ہو سکتا ہے، اور طور ویسے بھی عربی زبان میں پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوئی اور پہاڑ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیاں اس طرح اختیار کی کہ پے در پے عذابوں کے باوجود اور واضح نشانیوں کے باوجود یہ پھر جاتے، تو اللہ نے ایک دفعہ ان کے اوپر اس طرح بھی حجت قائم کی کہ ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو ایسے سائبان کی طرح اٹھا کر کھڑا کر دی۔ آپ سوچیں کہ اسلام آباد کے مارگلہ کی پہاڑی ایسے ہوا میں اڑ کر آ کر اسلام آباد والوں کے اوپر کھڑی ہو جائے کہ اللہ کا عذاب آیا کہ آیا، یہ بھی تمہارے اوپر گرتی ہے اور تم اس کے اندر کچلے جاؤ۔ اور اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہماری شامت آئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اب بھی اللہ کی تم پر رحمت ہو سکتی ہے اگر جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو تم قوت کے ساتھ تھامو، یعنی اس میں انحراف نہ کرو، اور جس طرح تم دین کے معاملوں میں دنیا کے عوض مال لے کر بدل ڈالتے ہو دین کے احکامات کو، یہ ساری چیزوں سے باز آؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِي، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو اچھے طریقے سے نصیحت پکڑو یا یاد کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی جس قوم کے اوپر اس حد تک حجت تمام ہوئی اور اس کے باوجود وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے رہے، تو پھر قیامت تک کے لیے ان کا راندر درگاہ ہو جانا اور مغضوب ہو جانا سمجھ میں آتا ہے۔ اب فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر بہت ساری اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے نشانیاں رکھی۔ قرآن مجید میں آفاقی یا کونی نشانیاں اللہ کی مخلوق کی طرف اور کل کائنات کی تخلیق کی طرف اور اس کی بہت سارے زاویوں کی طرف نشاندہی کی گئی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی اپنی ذات کے اندر جن زاویوں سے اپنی نشانیاں رکھی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریکم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، وفی انفسکم، اور تمہارے اپنی جانوں کے اندر، حتی یتبین، تاکہ یہاں تک کہ تمہارے اوپر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے، انہ الحق، کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے، اور اللہ رب العزت جو کچھ کائنات کے متعلق مخلوق کو بتلاتے ہیں وہ سارا مبنی بر حق ہے۔ اب فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے یعنی بیٹوں سے یہ ذریت کو ان کی پشتوں سے نکالا اور ان کو انہی کی جانوں کے اوپر گواہ بنایا۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے مفسرین کرام نے کی۔ ایک تو وہ معروف تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے میدان میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری ذریت جو تھی اس کو نکالا، اور ظاہر بات ہے یہ ان کی تخلیق سے یعنی انسانوں کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، عالم ارواح جس کو ہم کہتے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے ایک طرح سے انسانوں کو عالم ارواح کے اندر جس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے اس کا ان سے ایک عہد لیا، اور یہ عہد انسان کی جبلت کے اندر رکھ کر اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو بعد میں اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے، وگرنہ فطرتاً ہر بچہ حق بات کو سمجھنے والا اور اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک عام طور پر بالکل دہریہ انسان زندگی میں کبھی کسی مشکل مرحلے میں پھنستا ہے تو پھر وہ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا لیکن آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فطرتاً انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ ایک خالق کو پہچانتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، ان بلٹ اس کے اندر یہ چیز۔ اچھا، اس میں بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علیحدہ سے یعنی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا، اس لیے کہ حدیث کے اندر آدم علیہ السلام کے الفاظ، یہاں پہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالنے کے الفاظ، تو دونوں میں فرق ہے۔ بعض مشائخ نے آیت اور حدیث کے اندر تقریباً 10 فرق بیان کیے، تو اس واقعے کو وہ ایک اضافی واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو واقعہ یہاں آیت میں بیان ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ شاید کہ علیحدہ سے کسی واقعے کی طرف نشاندہی ہے، اور وہ واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اس میں جب کبھی بھی اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشت سے نطفے کو نکال کر ماں کے رحم میں منتقل فرماتے ہیں اور بچہ ماں کے رحم میں قرار پکڑ لیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو مراحل گزرتے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہیں کہ وہ ایک علاقہ بنتا ہے، مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، گوشت چڑھتا ہے، یہ سارے مراحل پیدا ہوتے ہیں، 4 ماہ کا ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اس کو یہ شعور بھی ان بلٹ عطا فرماتے ہیں کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور وہ اس گواہی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اور اس وجہ سے بعض مفسرین کا یہ بھی قول ہے کہ اگر اللہ تعالی انبیاء اور رسول کو نہ بھی بھیجتے تب بھی انسان اپنی عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو پرکھ سکتا تھا کہ اس کائنات میں میرا کوئی خالق ہے اور اس کے حکم کے مطابق میں یہاں موجود ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی ہدایت کو اور زیادہ آسان کرنے کے لیے انبیاء کو بھی بھیجا اور اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ اس کی مثال وہ ایسے دیتے ہیں کہ جیسے انسان کو دیکھنے کے لیے جہاں اس کی آنکھوں میں نور کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ایک بیرونی روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بلب جل رہا ہوگا یا سورج طلوع ہوگا یا چاند اور ستاروں کی روشنی، کوئی روشنی بیرونی ہوگی اور ایک اس کی آنکھوں کا نور، یہ دونوں جب ایک جمع ہوتے ہیں تب کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں کا نور چلا جائے، سورج نکلا ہو تب بھی وہ نہیں دیکھ سکتا، اور اگر باہر بالکل گھپ اندھیرا ہو اور کوئی اور روشنی کا انتظام بھی خارجی نہ ہو تب آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ بالکل یہی معاملہ انسان کی اس فطری جو ہے نا ہدایت کا ہے، جو اللہ نے اس کے اندر ان بلٹ رکھی ہے کہ ایک ہدایت کو ریسیو کرنے والا ریسیپٹر اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے کہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے، اور اس کا ایک بیرونی عامل ہے اور اس کو پہچان کروانے والا ذریعہ، اور وہ انبیاء اور رسول اور کتابیں۔ تو جب یہ دونوں جمع ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر سے جو اس کی ایک رب کی پہچان کی جبلت ہے اور انبیاء کا پیغام اور اللہ کی کتاب سے جو ہدایت ملنی ہے وہ مکمل تعارف اس کے سامنے آتا ہے، تو سلیم الفطرت انسان اللہ کے اس کتاب کی آیات کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ پھر اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے اور اس کا یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی بندے کی فطرتی طور پر جو سلیم فطرتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، ایسے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، یا شہوات کا اور شبہات کا اس پر غلبہ ہو گیا، تو جس طرح آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور وہ سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتی، اس طرح بعض لوگوں کی
اندر کی یہ جبلتی جو ہدایت ہے یہ اندھی ہو جاتی ہے اور وہ پھر نہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، جس کو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لہم صم بکم عمی فہم لا یعقلون، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے یہ سارے اعضاء تو موجود ہیں لیکن یہ ان سے غور و خوض کرنے کا، دیکھنے کا اور سننے کا کام نہیں لیتے، یعنی ان کو پھر ہدایت ہونے کے باوجود فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ معاملہ انسان کا در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر ایک احسان ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت میں بھی ہدایت کو رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے بیرونی عوامل کے ذریعے بھی اس کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر شر کو بھی رکھا ہے کہ نفس ہے، نفس امارہ ہے، اور بیرونی دشمن بھی ہے، وہ شیطان کی صورت میں ہے۔ تو انسان کا نفس بھی شر کی طرف مائل ہوتا ہے اور باہر سے شیطان بھی اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نظام عدل پر قائم ہے۔ جس طرح گمراہی کے دو ذریعے ہیں، ایک اندرونی ہے اور ایک خارجی ہے، بالکل اسی طرح ہدایت کے بھی دو ذریعے ہیں، ایک اندرونی ہے اور ایک خارجی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ تو نفس بھی لگا ہوا تھا اور میرے ساتھ تو شیطان کے بس معاملے بھی تھے اس لیے میں گمراہ ہو گیا، بلکہ اللہ نے اس کے مقابل اس کو فطری طور پر ہدایت بھی عطا فرمائی تھی اور ہدایت آسمان سے انبیاء اور رسول کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے نازل بھی کی تھی۔ اس لیے انسان سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے اندر اس کے فجور اور اس کے تقوی دونوں کو الہام کر دیا، یعنی یہ دونوں چیزیں قبول کرنے کی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب امتحان یہ ہے کہ وہ کس صلاحیت کو بروئے کار لا کر کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، نعمتوں کا احساس کر کے شکر گزار بنتا ہے یا نافرمان بنا رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دو بندوں کے اندر برابر صلاحیت، ایک جیسی اللہ نے ان کو مواقع دیے، صلاحیتیں دی، ایک سستی کر کے بیٹھا رہتا ہے اور دوسرا اٹھ کر کام کرتا ہے۔ جو کام کرتا ہے اس کو پھل مل جاتا ہے اور جو سستی کرتا رہتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک سنت ہے اور اس سنت کو اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتے۔ جو اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے رستے میں جہاد کریں گے ہم لنہدینہم سبلنا، اللہ ہم فرماتے ہیں ہم ضرور بضرور ان کو اپنے رستوں کی طرف جو ہے ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے انسان کو اپنی فطری ہدایت کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک فطری ہدایت کی طرف رہنمائی رکھی ہے اس کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع الناس علیہ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر چبھن ڈالے اور تو اس بات کو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہو۔ یعنی انسان دو طریقے سے پہچان سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا نہیں غلط۔ قرآن و سنت کے دلائل تو اپنی جگہ ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک اس کے اندر ایک چبھن آتی ہے، وہ کام کر کے اس کے اندر ایک دھڑکا لگتا ہے، اس کو فطری طور پر وہ بات انسان کے اندر اباعت پیدا کرتی، ایک کراہیت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک چڑچڑاہٹ ضرور ہوگی، وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوگی، ایک اضطراب، ایک ٹینشن، بلا وجہ کی ایک بیزاری، تھوڑی دیر ایک چیز میں لذت ملتی ہے پھر اس سے بیزاری، پھر دوسرے میں لذت ملتی ہے پھر اس سے بیزاری۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیائی خواہشات اور لذات کے پیچھے گدھوں کی طرح لگے ہوئے ہیں تو وہ لذتیں تھوڑے عرصے میں بے اثر ہو جاتی، پھر وہ اس کے اوپر کچھ اور لانے کی کوشش کرتے، پھر نشوں کا سہارا لیتے اور پھر نشوں میں بھی طاقتور سے طاقتور نشے کی طرف جانا شروع کر دیتے۔ ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ انڈیا میں اور دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں اس میں جو انتہائی امیر لوگ ہیں وہ کس چیز کا نشہ کر رہے ہیں؟ یہ جو سانپوں کی جو بڑی ٹاپ کلاس قسم کی نسلیں ہیں نا جن کے زہر بہت اثر والا ہے، ان کا یہ زہر جو ہے یہ کروڑوں میں بکنا شروع ہو گیا۔ تحقیق ہونی شروع ہوئی کہ ایسا کیا کام شروع ہو گیا کہ یہ زہر اتنا کروڑوں میں بکنا شروع ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ہائی فائی پارٹیز ہوتی ہیں اس میں اب لوگ نشہ کر کر کے، ظاہر بات ہے وہ یہ ہیروئن یا آئس والا نشہ نہیں کرتے کہ پتہ ہے کہ یہ ہماری صحت بھی بگاڑ دے، وہ کوکین کا یا اس سے بھی ہائی لیول کے جو نشے ہیں جو بظاہر انسان کو عام طور پر فوری طور پر صحت کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن ان کا نشہ بڑا چڑھ کے انسان کو آتا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جب
عام نشے بے اثر ہو جاتے ہیں. اب ایک مخصوص ڈوز میں، زیادہ تعداد میں نہیں، ظاہر بات ہے ایک زیادہ تعداد میں جائے گا تو انسان مر جائے، لیکن ایک مخصوص ڈوز اس کی لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک نشہ چڑھتا. یہ نشے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان کو فطرتاً ان چیزوں کے اندر لذت ملنی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک نئی کی تلاش میں نکلتا ہے. تو انسان کے دل کے اندر جو گناہ ہے یہ ایک کھٹکا ڈالتا ہے. ہوتا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کھٹکا، دوسرا، تیسرا، کرتے کرتے یہ سیاہ داغ لگتے لگتے پھر دل بند ہو جاتا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر ران چڑھ جاتا ہے. پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ایک کھٹکا تھا وہ اب ختم ہو جاتا ہے. انسان گناہوں کی اس میں دوڑ میں لگ پڑتا ہے. اب کھٹکا تو نہیں ہے لیکن ہدایت کے رستے بند ہو گئے. تو دنیا کی چیزوں میں سے بیزاری، ٹینشن، چڑچڑاہٹ، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری کی طرف، یہ جو LGBTQ اور اس قسم کے جو کھاتے ہیں یہ کیوں ہے؟ کہ ایک کام کر کر کے بندہ بیزار ہو گیا، اب اس میں اس کو لذت نہیں، اس کے لیے اس میں کوئی چارم نہیں ہے. تو پھر مردوں نے مردوں کے ساتھ اور خواتین نے خواتین کے ساتھ مکالمے کرنے شروع کیے. پھر یہ اس حد تک آگے بڑھے کہ انسانوں سے ہٹ کر دیگر مخلوقات کی طرف چل پڑے، اور پھر اس حد پر چلے گئے کہ اپنا آپ کو بھی انسان سمجھنا چھوڑ دیا. تو اس کا پھر کوئی حد حساب نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی انسان کو کہ وہ ہے کہ جس کو کر کے اس کے اندر خوشی محسوس ہو، نیکی کر کے اس کو اطمینان محسوس ہو کہ میں نے اچھا کام کیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ چیریٹی کرتے ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کمیونٹی ورک کرتے ہیں. ہم کیوں؟ کہ عام طور پر انسانیت کی یا کسی اور مخلوق کی خدمت کرنا بہرحال نیکی ہے، اس کی وجہ سے دل کے اندر تو ایک اطمینان آتا ہی آتا ہے. تو وہ اپنے اس اطمینان کے حصول کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ان کو اللہ کی رضا تو مطلوب نہیں ہے لیکن اپنے نفس کے اندر بہرحال ایک بشاشت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا. تو یہ نیکی جو ہے وہ انسان کے اندر ایک بشاشت لے کر آتی ہے. اس لیے بندہ مومن حشاش بشاش ہوتا، نفس مطمئنہ ہوتا. اور یہ جو انسان کے اوپر پژمردگی چھائی رہے اور وہ سونے کے باوجود اٹھے تو اس کو جو ہے نا آرام محسوس نہ ہوتا ہو، اور جب سونے کے لیے لیٹے تو نیند نہ آتی ہو، اور ہر وقت فکر اور پریشانیاں ہی لاحق رہتی ہوں، اور اس کو ٹینشن، ڈپریشن اور پتہ نہیں کیا نہ کیا ہو. اس کی کوئی طبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بعض اوقات ہوتی ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کی وجوہات انسان کی بدعمالیاں ہوتی ہیں اور اس کو اپنے عمل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ اس لیے کیا ہے کہ تم کل قیامت کو یہ نہ کہہ سکو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کہ ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں تو اس دنیا میں بھیج دیے گیا، ہمیں کیا پتا کہ دنیا میں کیا کرنا تھا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدها، ہمارے تو باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم تو وہی کرتے رہے، ہمیں تو خود پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور کیا ہم سے پہلے جو باطل لوگوں نے جو کچھ کیا آپ ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام اسی لیے کیا ہے تاکہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے کوئی بھی حجت نہ کر سکے. اندرونی ہدایت کا بھی انتظام کیا، بیرونی کے متعلق بھی یہی فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابل کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی حجت نہ رہ جائے کہ کل قیامت کو وہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور ہمارے تو بڑے ایسے کرتے تھے اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، موقع دیے ہیں، اور وہ اس کے مطابق ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں کہ شاید کہ یہ واپس پلٹ آئیں اور اللہ رب العزت کی بات پر ایمان لا کر اپنی آخرت سنوار لیں. اگلی آیات پر انشاءاللہ کل بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.